آپ کو پتہ ہے کہ ایک صحابی ہیں غسیل الملائکہ، حضرت حنظلہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت حنظلہ کی شادی ہوئی، پہلی رات تھی، اور ادھر آقا علیہ السلام کی طرف سے بلاوا آیا جہاد کے لیے۔ اب حضرت حنظلہ پر غسل واجب تھا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا، آپ اسی حالت میں روانہ ہوئے جنگ کے لیے، اور جنگ میں آپ شہید ہو گئے۔ اور اس موقع پر جب شہداء کو تلاش کیا گیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں، اس لیے حضرت حنظلہ کو غسیل الملائکہ کہتے ہیں۔ محترم حضرات، یہ ہے شہید کا مقام کہ آج میں نے اس ٹاپک کا انتخاب کیوں کیا، شہادت کا۔ یہ جو شہادت کا مقام و مرتبہ ہے، شہید کو جو شہید ہوتے وقت جو مزہ آتا ہے، جو چس آتی ہے، جو سکون ملتا ہے، اس لیے شہید بار بار یہ آرزو کرتا ہے کہ میں دنیا میں جاؤں، دوبارہ میں قتل کیا جاؤں، شہید کیا جاؤں، پھر جنت میں آؤں، پھر دنیا میں لوٹائے جاؤں۔ اور یہی آقا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، صحابہ کرام کی یہ تمنا تھی، وہ بدری صحابہ ہوں، وہ احد والے صحابہ ہوں، وہ جناب انصار ہوں، تمام کے تمام صحابہ کرام شہادت کا جذبہ رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے شہادت کی موت طلب کرتے تھے، کیونکہ یہ شہادت کی جو موت ہے یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ اور شہید کا اس سے بڑھ کر اور کیا مقام ہے کہ شہید زندہ ہے۔ شہید کو ہم مردہ گمان بھی نہیں کر سکتے، جو اللہ کی راہ میں سر کٹاتا ہے۔ محترم حضرات، آپ کو پتہ ہے کہ جو وطن کے لیے قربانی دے، جو وطن کی سرحدوں کی حفاظت کرے، وہ بھی جہاد ہے۔ جو اپنی عزت نفس کے لیے لڑتا ہے وہ بھی جہاد ہے، اور جو اسلام کے لیے لڑتا ہے وہ بھی جہاد ہے۔ جہاد کی مختلف اقسام ہے۔ آج ہمارے پاک فوج، پولیس اور ایجنسیز کے جوان جو قربانیاں دے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کی سرحدوں پر ہر طرف سے دشمنوں کی یلغار ہے، لیکن پاک فوج کے جوان عید کا دن ہو، محرم ہو، بڑی راتیں ہوں، مقدس راتیں ہوں، شادی ہو، غمی ہو، وہ پہاڑوں پر کھڑے ہو کر ہماری حفاظت پہ مامور ہیں۔ آپ جانتے ہیں کیوں وہ ہماری حفاظت پہ مامور ہیں؟ آج ہم چین کی نیند سوتے ہیں صرف ان کی وجہ سے کہ جو سرحدوں پر پہرے دے رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آج ہمارے بچے سکول میں پڑھنے جاتے ہیں، ہمیں اطمینان ہوتا ہے کہ ہمارے بچے محفوظ ہیں، اس کی بنیادی وجہ ہمارے سیکورٹی ادارے ہیں۔ اور آج آپ جانتے ہیں ہم اپنے گھروں میں آرام کی نیند سوتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کی حفاظت پہ مامور جو پاک فوج کے جوان ہیں وہ ہماری طرف آنچ بھی نہیں دیں گے، آنے دیں گے، ملک کی طرف آنچ نہیں آنے دیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ جس طرح انڈیا کو، آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کے دانت کھٹے کیے ہماری پاک فوج نے، اور جس طرح الحمدللہ ہماری پاک فوج نے مقابلہ کیا، ادھر آپ دیکھیں افغانستان کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں، اور ادھر آپ دیکھیں انڈیا کے ساتھ، اور پھر سپر پاور امریکہ جیسی طاقت آج پاکستان کی طاقت کو تسلیم کر رہی ہے۔ اس کے پیچھے سپر پاور ہم کیسے بنے؟ ہمارے گرین پاسپورٹ کو عزت کیسے ملی؟ یہ پاک فوج کی قربانیاں ہیں۔ محترم حضرات، آپ کو پتہ ہے کہ میں ہمیشہ سیاست سے بالا تر ہو کر بات کرتا ہوں، میں غیر سیاسی بندہ ہوں، میرا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، اور میں سیاست دانوں کو ڈسکس بہت کم کرتا ہوں، آپ کو پتہ ہے۔ لیکن جب کبھی ناموس رسالت کی بات آ جائے، جب کبھی ناموس صحابہ کی بات آتی ہے، ناموس اہل بیت کی بات آتی ہے، اور وطن کی بات آتی ہے، اپنے اداروں کی بات آتی ہے، اس وقت ہمیں بات کرنی پڑتی ہے، لیکن ہم اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے بات کرتے ہیں۔ ہمیشہ ہم نے امن کا درس دیا ہے، محبت کا درس دیا ہے، ہم نے کبھی جلاؤ گھراؤ توڑ پھوڑ کے بارے میں کبھی بھی لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ آپ یہ کرو، قانون کو ہاتھ میں لے، کبھی ہم نے نہیں کہا۔ البتہ جب اس طرح کے ایشوز آتے ہیں ہم اپنے اداروں سے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ ضرور کرتے ہیں، اور اداروں سے اگر ہم ریکویسٹ نہ کریں تو کس سے کریں؟ اب ہمارے پاک فوج کے جوانوں پر آپ کو پتہ ہے ان کی شہادتوں پر انگلی اٹھائی گئی، ان کی شہادتوں کو مشکوک قرار دیا گیا، اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے، یہ صرف ایک ادارے کا معاملہ نہیں ہے، یہ پاک فوج کے جوان ہمارے لیے لڑ رہے ہیں۔ جب مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے یہ بیان آیا جس پر پوری قوم، میں سمجھتا ہوں اس وقت غمگین اداس ہے اور غصے میں ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے
اگر وہ فوج کے کسی افیسر سے اختلاف کرتے، کسی جرنیل سے اختلاف کر دیتے، اختلاف رائے کا ہر بندے کو حق ہوتا ہے، لیکن اس نے پورے ادارے کو لپیٹ میں لیا۔ سوشل میڈیا پر بھی بڑے مضبوط طریقے سے لوگوں نے اس کی مذمت کی، اور اس منبر پہ بیٹھ کر بھی ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، کیونکہ شہداء کی توہین ہم کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کرتے۔ اور یہ جو شہید کی زندگی ہے، آپ کو پتہ ہے شہید کی جو شہادت ہے یہ قوم کی بقا ہوتی ہے، یہ ہماری بقا کی خاطر لڑ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس طرح کے بیانات کہ یہ کہہ دینا کہ وہ تنخواہ لیتے ہیں، ذرا آپ غور تو کریں، ذرا جا کر پوچھیں تو صحیح کبھی جو پاک فوج کے جوان اور ہماری ایجنسیز کے لوگ جو آپ کو پتہ ہے کام کرتے ہیں، ان کی تنخواہیں کتنی ہیں۔ پاک فوج کے جو جوان سرحدوں پر پہرے دیتے ہیں، جو انڈیا کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، افغانستان کے ساتھ کرتے ہیں، ان کی تنخواہیں کتنی ہیں۔ آپ ان جوانوں کی تنخواہیں معلوم کریں، 50,000 ہوگی، 60,000 ہوگی، حد لاکھ ہوگی۔ مجھے آپ یہ بتائیں لاکھ سے گھر چلتے ہیں کیا؟ لاکھ کی خاطر کوئی جان دیتا ہے؟ ابھی میں چیلنج کرتا ہوں، میں کسی کو کہہ دوں کہ میں آپ کو 20 لاکھ دیتا ہوں، آپ ذرا مجھے اپنے آپ کو قتل کروانے دے گا؟ پتہ چلا یہ جو پاک فوج کے جوان لڑتے ہیں تنخواہ وہ ضرور لیتے ہیں، تنخواہ ان کا حق ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں، ہم امامت کراتے نہیں کراتے، یا خطابت کراتے ہیں، قرآن حدیث پڑھاتے ہیں، مدارس میں بیٹھ کر پڑھاتے ہیں، ہم تنخواہیں لیتے نہیں لیتے؟ اب اگر کوئی یہ کہے کہ جناب آپ جب جمعہ کا خطاب کرتے ہیں آپ اس میں جناب عالی تنخواہ لیتے ہیں، تو کیا مجھے خطاب کا ثواب نہیں ملے گا؟ جو حافظ قرآن آپ کو رمضان میں قرآن سناتا ہے، تو مجھے بتائیں آپ اس کی خدمت کرتے ہیں، کیا آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں اس کو ثواب نہیں ملے گا؟ یہ تو عجیب و غریب معاملہ ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں، علماء ہوں، فقہ ہوں، مدرسین ہوں، دنیا کے تمام شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے تنخواہ ضرور لیتے یا نہیں لیتے؟ یاد رکھیں کہ تنخواہ پہ کوئی بندہ شہید نہیں ہوتا، یہ ایک شہادت کا جذبہ ہے، یہ ایک شہادت کی تاریخ ہے کہ آپ کہیں آپ کو بدر کے شہداء نظر آتے ہیں، کہیں احد کے شہداء نظر آتے ہیں، کہیں حنین کے شہداء نظر آتے ہیں، کہیں تحریک ختم نبوت کے شہداء نظر آتے ہیں، کہیں آپ کو پتہ تحریک پاکستان کے شہداء نظر آتے ہیں۔ جب آپ ان کی ہسٹری پڑھتے ہیں تو یہ شہادت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو ہمارے پاک فوج کے جوان اس جذبے کے تحت لڑتے ہیں، کبھی پیسے کے لیے نہیں لڑتے۔ تو لہٰذا اس طرح کے بیان دینا میں سمجھتا ہوں شہداء کی توہین ہے۔ اس لیے شہید کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ شہید جب شہید کیا جاتا ہے اس کو شہادت کے وقت تکلیف ہی نہیں ہوتی۔ اور بڑی خوبصورت مثال دی گئی کہ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام سے وہ خواتین محبت کرتی تھی، یوسف علیہ السلام کا حسن جب سامنے تھا تو اس وقت خواتین کے ہاتھ میں چھریاں تھیں اور پھل تھا، بجائے پھل کاٹنے کے ان خواتین بیویوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی، کیونکہ حسن یوسف سامنے تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ شہید بغیر حجاب کے، بغیر پردوں کے اللہ سے کلام کرتا ہے، اللہ سے ملاقات کرتا ہے، تو پھر شہید کو کبھی تکلیف نہیں ہوتی۔ ایٹم بم چل جائیں، گولیاں چل جائیں، چھریاں چل جائیں، تلواریں چل جائیں، شہید کو اس سے تکلیف نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا ہم بھرپور انداز میں اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم اپنے پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اختلاف رائے کا ہر کسی کو حق ہے، ہم بھی بہت سارے معاملات میں اگر ہمیں اختلاف ہوگا تو ہم کریں گے، لیکن ہم غیر سیاسی ہیں، ہم ان معاملات میں نہیں پڑتے۔ آج بھی وزارت مذہبی امور میں ایک اہم اجلاس ہوا، سردار یوسف صاحب کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی، اور وہاں پر تمام مسالک کے علماء مشائخ موجود تھے۔ اس میٹنگ میں میں بھی موجود تھا، تو وہاں پر بھی ہم نے یہ کہا، یہ جو ہم پاک فوج اداروں سے محبت کرتے ہیں، شہداء سے محبت کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں، یہ ہم کسی پر احسان نہیں کرواتے، ہم احسان نہیں جتواتے۔ بھائی بات یہ ہے کہ انہیں اتنا ان کا مقام ہے، اگر شہادت کا مرتبہ نہ ہوتا تو حضرت خالد بن ولید جیسا شخص جو بستر پہ عمر بھر لڑتا رہا تمام غزوات میں لیکن شہید نہیں ہوا، جب بستر پہ موت آئی حضرت خالد بن ولید جیسا شخص غمگین تھا، پوچھا گیا حضرت کیا آپ موت سے ڈر رہے ہیں؟ حضرت خالد بن ولید نے کیا فرمایا کہ میں موت سے نہیں ڈر رہا، مجھے افسوس یہ ہے کہ مجھے موت تلوار کے سائے میں کیوں نہیں ملی، تلواروں کے سائے میں کیوں نہیں ملی، میں تو ہمیشہ لڑتا رہا، لیکن آج موت مجھے بستر پہ آ رہی ہے۔
شاید میں کمزور ہوں، مجھے کمزور سمجھا گیا۔ آپ اندازہ لگائیں، فاروق اعظم جیسا شخص شہادت کی موت مانگ رہا ہے، اور جلیل القدر صحابہ کرام شہادت کی موت مانگ رہے ہیں۔ اور ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ موت کی دعا کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن شہادت کی موت کی دعا، یا اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما، یہ ہر شخص دعا کرتا ہے۔ لہٰذا ہمارے نزدیک کوئی بچے اگر شہید ہوئے آرمی پبلک اسکول میں، وہ بھی شہید ہیں۔ ہمارے نزدیک اگر کسی مسجد میں ایٹم بم بلاسٹ ہوا، وہ شہید ہو، وہ بھی شہید ہیں۔ ہمارے نزدیک اگر کسی نے ناحق کسی کو قتل کیا، وہ بھی شہید ہے۔ ہمارے نزدیک اگر کوئی پولیس والے کو ظلماً قتل کیا جاتا ہے، وہ بھی شہید ہے۔ ہمارے نزدیک کوئی بھی ادارہ ہو، پاک فوج ہو، پولیس ہو، ایجنسیز ہو، عوام ہوں، سول ہوں، یہ نہیں کہ ہم صرف ایک ادارے کو لوگوں کو شہید کرا دے رہے ہیں، کیونکہ شہید ہماری کیا جرت ہے ہم کسی کو شہید کرا دیں؟ ارے جس کو اسلام نے، دین نے، قرآن نے، حدیث نے شہید قرار دیا، ہم کون ہیں اس کی شہادت کا انکار کرنے والے؟ لہٰذا ہم تمام شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور میں اپنی بات اس شعر پہ ختم کرتا ہوں کہ شاعر کہتا ہے، جو حق کی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کب ڈرتے ہیں جگر، جو حق کی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کب ڈرتے ہیں جگر، جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتے ہیں، جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان کا مطلب کیا؟